السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد باری تعالیٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول مبعوث کیے اور سب کو بیویاں اور اولاد عطا فرمائی. تربیت اولاد کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سلف صالحین کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح دعائیں مانگا کرتے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ربنا اے اللہ، ہمیں بیویوں کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا. یہ بزرگوں کا دعا کا طریقہ یہ تھا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آپ بھی وہی دعا کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ جس کی اولاد اچھی ہو اور بیوی نیک ہو تو اس کا گھر محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، رحمت و سکون یعنی راحت اس مکان میں ہوتی ہے. اس طرح قرآن پاک میں الگ الگ مقامات پر انبیاء اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کی حق میں کی، اور اس طرز عمل سے ہمیں اس بات کا درس ملا کہ اولاد کے حوالے سے ہمیشہ انسان کو بیدار رہنا چاہیے اور ان کے حق میں دعائیں کرنا انبیاء و مرسلین اور تمام سلف صالحین کا طریقہ رہا کہ پہلے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے، اور جو گناہوں میں زندگی گزری ہے دعا کرے اللہ تعالیٰ شادی ہونے کے بعد ان تمام یا جو لوگ ابھی بھی گناہوں میں ملوث ہے، گناہ سے گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں نیک بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے. انبیاء کرام نے تربیت اولاد کے سلسلے میں صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کیا، صرف دعائیں ہی نہیں کی، دعاؤں کے بعد ایک اور مرحلہ وہ کیا ہے، ہمیشہ انبیاء نے ان کی دینی رہنمائی فرماتے رہے. یعنی آپ پر اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہے دین کی کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا راستہ بتائیں. کون سا راستہ بتائیں؟ دین کا راستہ بتائیں، اور ان کو احکام شرع سے باخبر کرتے رہے. یعنی شریعت کا یہ حکم ہے بیٹا جھوٹ نہ بولے، یہ واقعات بھی سنے آپ نے. بیٹا نماز پڑھ، یہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو تکلیف نہ دو. تو آپ اپنی اولاد کو، اب یہ چیزیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کو شریعت کے احکام کب بتائے گا؟ جب خود اس کو ان چیزوں کا نالج ہو. تو آپ نالج اگر ہے اچھی بات ہے، نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھیں اور خود بھی عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی شریعت کے احکام کے بارے میں بتائے کہ یہ دین ہے اور یہ دین کا راستہ ہے. اس طرح سلسلے کے اندر، یعنی یہ سلسلہ جو ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے. آپ جس سے آج جو ماحول چلا ہم محبت سے دعا بھی کر رہے ہیں، انداز بھی اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے میں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگیوں کے صدقے میں ہمیں ان کے روش پر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام اور تربیت اولاد، ارشاد باری تعالیٰ سورہ مائدہ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قال انما يتقبل الله من المتقين او كما قال. یہ آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوگر ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، نسل انسانی کو فروغ دینا رب ذوالجلال کو منظور تھا، تو نظام کائنات، نظام قدرت اور قانون ازدواج یہ بنا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے پیٹ سے ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے، جن میں ایک لڑکی ہوتی اور دوسرا لڑکا ہوتا. یہ دونوں آپس میں بھائی بہن، سگے بھائی بہن کی حیثیت رکھتے، اس لیے آپس میں ان کا نکاح ناجائز و حرام تھا ان کی شریعت میں، کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا خاندان تھا نہیں. اس لیے نکاح کی بس ایک صورت تھی، وہ کیا؟ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے اور دوسرے حمل کے لڑکے کا پہلے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جائے. اسی دستور کے مطابق، اسی قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح حابیل کی بہن نبادہ سے اور حابیل کا نکاح قابل کی بہن اقلیمہ سے کرنا چاہا. چونکہ جوڑے کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن قابل نے اس قانون کے پیش نظر، قابل نے اس قانون کے مطابق حابیل کی بہن سے نکاح کو ناپسند کیا، ناراض ہو، بلکہ اپنی ہی بہن سے نکاح پہ وہ ارادہ کہ میں تو اقلیمہ سے نکاح کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو سمجھایا، حکم شرع سے آگاہ کیا. یہ سب دھیان سے سننا، یہ میں اپنی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نالج ہمیں دی ہم آپ کو دے رہے، آپ اپنی اولاد کو بتائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا قابل کو، لیکن وہ نہ مانا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے شریعت کا حکم بتایا، اس کو بھی نہیں مانا. خدا کی سخت گرفت اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس پر بھی قابل باز نہ آیا اور اپنی ہی بہن سے نکاح پر وہ اڑا رہا. آپ نے دونوں بھائیوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ قربانی کرے، اور یہ فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کا حقدار نہیں ہوگا. تو قربانی کس کی قبول ہوئی؟ یہ سب کو معلوم. کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی قبول ہوئی، قابل کی قبول نہیں ہوئی. قصہ بہت طویل ہے، بس صرف مجھے یہ بتانا ہے، پیغام یہ دینا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے، اپنے فرزند کو، قابل کو شریعت آدم کی خلاف ورزی کری تو آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، نہ مانا تو سخت موقف اختیار کیا. کہاں اگر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں صحیح ہوں، میرا نکاح ان سے ہی ہو، تو اس زمانے میں حکم تھا قربانی کا کہ اگر جس کی قربانی من جانب اللہ قبول ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ انسان کی جو نیت ہے وہ صحیح ہے. تو قابل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانا، غلطی سے باز آ جائے. بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں، پھر اگلے کی مرضی، اگلے کی جو امید ہو. یہ جو طریقہ ہم نے اپنے اعتبار سے کہا کہ بس ہم نے کوشش کی لیکن ہماری اولاد نہیں مانی. میں محبت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا اتنا ہی ہم اپنے گھر میں نقصان اپنی اولاد کا برداشت کر لیتے ہیں؟ دل سے بولیے. اگر گھر کے سامانوں کو وہ دھو رہے، بار بار وہ آپ سے پیسے مانگتے رہے اور آپ کی اولاد کمائی نہ کرے، تو آپ کو خوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ سچا بولنا دل سے ٹینشن ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میری اولاد ایک بھی بات میری نہیں مانگتی، اور پیسے وہ بھی بڑے سمجھدار ہو گئے، بچے کمانے کے لائق ہو گئے، پھر بھی کما نہیں رہے. تو انسان پیسوں میں کٹوتی کرتا ہے، کمی کرتا ہے کہ نہیں اب تو تم کام کرو پھر پیسے ملے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے میں سے. تو یہ دین کے بارے میں اتنا تو سمجھائے خدا کی بندوں کہ شریعت یہ ہے. جب آپ اپنے بیٹوں کو محبت سے سمجھائیے گی، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابل کو سمجھایا، نہیں مانا، یہ گنہگار ہوا. خیر، حضرت نوح علیہ السلام اور تربیت اولاد. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو حق کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے تائب ہو کر، یعنی کفر یہ جہنم میں لے جانے والا، ہمیشہ کے لیے انسان جہنمی ہو جائے گا. شرک کرنے سے بھی انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. توہین خدا و رسول کرنے سے بھی انسان کیا ہو جائے گا؟ جہنمی ہو جائے گا. یہ تین چیزیں میں نے بولی، کفر و شرک اور خدا و رسول کی توہین. آگے بات سمجھ میں؟ تو اگر کوئی اس طرح کے معاملے میں پھنسا ہوا ہے تو ہماری کوشش کیا ہو کہ انسان وہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اپنا لے. تو سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دور کھڑے بیٹے کو پکار کر کہا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ جب عذاب آنے والا ہے، کنفرم ہے، یقینی ہے علم آپ کو کہ اب اللہ کے عذاب سے دنیا میں کافر کوئی بچائے گا نہیں۔ آپ کا بیٹا بھی انہی کے ٹیم میں ہے، کفار کے ساتھ شامل ہے۔ آپ نے پھر بھی آخری لمحے اپنے شہزادے کو، اپنے فرزند کو دعوت دی، اے میرے فرزند، اے میرے بچے، تو کافروں کے ساتھ مت رہے، کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن بیٹے نے کہا میں ایک ایسے پہاڑ کی پناہ لوں گا جو مجھے غرقاب ہونے سے بچا لے گا۔ مجھے عذاب میں پانی، میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور پہاڑ پہ پانی آئے گا نہیں تو بچ جاؤں گا دنیاوی اعتبار سے۔ جیسے آج بہت سے لوگ ہیں میری باتوں کو وہ کیا کس انداز سے دیکھتے کیا پتا، لیکن میں اپنے رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر آپ تمام کو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مان جائے تو اچھی بات ہے۔ جو دین کے معمولات ہیں نا، دین کے احکام ہے، دین کی شریعت کی جو چیزوں کی پابندی کرنی ہے، جب تک انسان اس معیار پر ہے وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جس دن اس نے شریعت کے حکم کو ہلکا سمجھا، جیسے آپ سب کو معلوم ہے نماز بغیر ٹوپی کے ٹوپی نہیں پہنی ہو گئی، حکم ہے، اس نے ادب کے خلاف کیا، لیکن معذاللہ نماز کو ہلکا سمجھ کر کے کیا ہے نماز، تو وہ انسان مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ تو آج جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، آئی بات سمجھ میں، لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے، نیچر بن گیا ہے، فطرت بن گئی ہے، کچھ نہیں ہوگا معذاللہ۔ جس دن ان کے دل میں سے وہ چیز بھی ختم ہوگی، نماز فرض بھی ہے، نماز کی فرضیت کا اگر کسی نے انکار کر دیا تو انسان کے مسلمان نہیں رہے۔ تو گناہ پہ اتنا آپ ڈر نہ جائے اور اتنے اعتبار سے اپنے دل کو بھی آپ ہمیشہ خوف زدہ رکھیں کہ کتنے دن آپ اس دنیا میں جیے گے، جب مرنا ہے نا۔ اب دیکھیے خیر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج عذاب الہی سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا سوائے ان افراد کے جن پر اللہ کا خصوصی فضل ہو۔ پھر اپنے بیٹے کے درمیان، آپ کے باپ اور بیٹے کے درمیان موج حائل ہوگی اور آپ کا بیٹا غرقاب ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ خیر ان آیات پر غور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری لمحات بھی اپنے بیٹے کو صحیح رہنمائی کی نا، بتایا نا کہ ان کے ساتھ نہ رہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کا ساتھ چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، دعوت دی۔ جب اس نے حجت یعنی قد حجتی سے کام لیا تو سمجھا تو کہا آج خدا کے غیظ و غضب اور قہر و جلال سے تجھے کوئی بچا نہ سکے گا۔ تو آج دنیا میں مہلت ہے، ابھی ہے وقت، آؤ سچ دل سے رب کو منا لو۔ لیکن اگر ہم دنیا سے اگر ایمان کی حالت میں نہ گئے تو پھر کوئی بھی آپ کو بچا نہ سکے گا اللہ کے غضب سے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج حالات صحیح ہے، سمجھانے والے جو بھی مل سکتے مل رہے ہیں، پھر وقت آئے گا کہ کوئی دین کی صحیح رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عالم نہیں ہوگے لیکن وہ اپنے آپ کو عالم کہلوائے گے، جو مفتی نہیں ہوگے وہ اپنے آپ کو مفتی کہلوائے گی۔ اب وہ دور آنے والا ہے، جو ماحول ہمارا بنا ہوا ہے نا کہ ہم کسی سے پوچھ لیتے داڑھی ٹوپی والے سے شیخ کا مسئلہ کیا ہے، چلتے چلتے پوچھ لیتے ہیں، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیا کہا جائے، یہ لاپرواہی ہماری ہو رہی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اولاد کے حوالے سے والدین کو ہمیشہ حساس رہنا چاہیے اور آخری لمحات میں بھی ان کی دینی صحیح فکر کرنی چاہیے، ان کی تربیت کی صحیح فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو اپنی اولاد کی جانب سے مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہیں اور یہ کہتے پھرتے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کئی بار سمجھایا لیکن وہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے ان کے حوالے ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرات کے لیے، ان حضرات کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا کے تھک چکے ہیں، سرکار نوح علیہ نبی علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اور اپنے فرزند کو بھی سمجھایا، اس میں فرزند بھی شامل ہے، پھر بھی آخری لمحہ بھی آپ نے ان ساری تکلیفوں کو، ان ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے بھی دین کی دعوت پر۔ لوگ نے کہتے حضرت بہت سمجھا چکے، اب وہ نہیں مانیں گے۔ 950 سال تو کسی کی عمر ہونی ہی نہیں، اب تو 9 سال چھوڑیے، 9 دن محنت نہیں کرتے، 4 دن سمجھانے کے بعد چھٹی الگ لے لیتے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی اللہ نے ہمیں پوری دین کی سوجھ بوجھ جو دی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تربیت اولاد کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے
فکر کرے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کتنے سال تک تبلیغ کی؟ 950 سال. تو 9 سال تو آپ کریں محلے کے لیے، علاقے کے لیے. ہم نے پروگرام شروع کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہمارے سچے عقیدے کیا ہے، دوسروں کو غلط عقیدے کیا ہے، تاکہ ہماری اپنی نسلیں بچ جائیں. دن کا نالج ہوگا، آپ آئیے دوسروں کو دعوت دیں. ایک اور آیت کریمہ پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. قرآن کریم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں انبیاء کرام کے علاوہ صلفائے امت کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، اور کتنی پیاری نصیحت. بس گفتگو ختم کرتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ نصیحتوں کو ذکر کر رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے شہزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. کیا کہا؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ ٹھہرا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کے آگے پھر فرمایا یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل تکن فی صخرۃ وفی السماء او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ. یعنی میرے شہزادے مثقال برابر، حب دانے کہتے ہیں، اور خردل بولتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیری کوئی نیکی ہوگی یا برائی ہوگی، فتکن فی الصخرۃ، اگر وہ چٹان میں ہو، یعنی چٹانوں میں تو نے وہ نیکی کی ہوگی یا برائی کی ہوگی، او فی السماوات، یا آسمانوں میں تو نے کوئی بدی یا نیکی کی ہوگی، او فی الارض، یا زمین میں. اللہ اس بات پر قادر ہے وہ ساری چیزوں کو قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر کر دے گا. کیا کرے گی اس وقت؟ آج لوگ کبھی کہتے ہیں حضرت ہماری مرضی یہ نہیں تھی، ہم نے یہ نہیں کرنا. اب آپ نے غلط سمجھ لی، میں نے غلط سمجھ لیا، لیکن میں اتنا تو دیکھتا ہوں کہ میری مسجد میں لوگ کیوں نہیں آ رہے. خدا کا کرے اتنا سب کو تو معلوم ہے. کیا کریں گے آپ؟ جیے نا، دوسروں کو جینے دیں. مذہب کے لیے کبھی کچھ جیے نا، اپنے لیے آپ جیے نا. آپ اپنی فکر کریں کہ قبر میں جائے گی کچھ اچھے عمل کر کے جائیے، موت کا کوئی بھروسہ ہے نہیں. اب دوسری نصیحت کا انداز یا بنیہ، اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیحت کی توفیق دے. اللہ یہ سورہ لقمان پڑھیے آپ، یہ انداز حضرت لقمان کے لیے، یا بنیہ اے میرے شہزادے اقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کر. کیا کہا؟ بولیے تو نماز قائم کر. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور تو نیکی کا حکم دے. وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روک. اقیم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو بچے اور برائی سے روکو. آج بس کیا سمجھ لیا ہم نے؟ کیا سمجھ لیا؟ بس یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری نہیں. بولیے آپ سب کی ذمہ داری ہے نا. جو میں کر رہا ہوں آپ بھی کریں گے، یہ دین کا کام ہے. اب اس کے بعد یہ صرف اتنی بات پر نہیں، حضرت لقمان علیہ رضی اللہ عنہ کب انہوں نے کہا ہوگا، قرآن نے اس کو کوٹ کیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور میرے فرزند جب تو نماز کا حکم دے گا، جب تو لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، جب تو لوگوں کو برائی سے روکے گا، اس راستے میں تکلیفیں آئے گی، لیکن ان تکلیفوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جتنی تکلیف آئے گا تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے. کوئی ہماری بات کو اگر سیریسلی نہیں لیتا وہ نہ لے. 10 بار اگر محبت سے سمجھاؤ گے نا، 11ویں بات اس کے دل میں محبت تو آئے گی نا. اس لیے تو آقا فرمائے جسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام اسے ضرور کرو. اسے اتنا تو بول دو کہ یار تم مسلمان ہو، تم اللہ کو یاد نہیں کرتے. جمعہ ہی صرف اللہ نے، جمعہ ہی کے دن اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جانا. کہ دوسرے وقت جو اذان دی جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کانوں تک آواز پہنچتی، وہ آخر کیوں اذان دی جاتی ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے. اتنا تو سمجھائیے، یہ طریقہ اپنائیے، کوشش کریں. دوسری بات بس اِنَّا ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں. سوچیے یہی چیز ہے، یہی چیز بالکل مختصر انداز میں، اور وہ بھی میں صرف قرآن مقدس، ابھی تو احادیث میں جو نبی اکرم نے تربیت کی ہے وہ تو کیا، اور پھر اولیاء کے جو واقعات ہیں وہ ایک الگ ہے. انشاءاللہ ابھی وقت آئے گا. تو یہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والوں کا کام ہے. کس کے؟ کس کے کام ہے؟ نماز کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور ان نیکیوں کے اور اچھائیوں کے راستوں پر چلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے تکلیفیں آئے گی، لیکن یہ کام کون لوگ کریں گے؟ ہمت والے کریں گے. تو آپ کو
اللہ کی بارگاہ میں ہمت والا بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا ہے، تو یہ باتوں پہ آپ عمل کریں۔ آخری بات کتنا پیارا ہوا تسعیر خدک للناس، اور جب تو کسی سے بات کرے تو تکبر کی طرح متکبرانہ انداز میں اپنے رخسار کو ٹیڑھا مت کر، جسے لوگ اپنے چہرے پھیل لیتے ہیں نا، تو دیتے لقمان نے اپنے شہزادے لا بولا تسعیر خدک للناس، اور تکبر کے انداز میں اپنے چہرے کو لوگوں سے بات کرتے وقت مت پھیرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اترا کے نہ چلا کرو، اسے بہت لوگوں کا انداز بدل جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو کیا کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر، وقت فی مشی کا، میانہ روی انداز سیدھا سادہ اپنا لو، جو بھی سامنے ملے اسے محبت سے بات تو کرو، وقت زز من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیمی رکھو، بہت بغیر ضرورت کے مت چلاؤ کہ تمہاری آواز سن کے لوگ باہر، اور کتنی بدی تمثیل دی ہے ایگزامپل کے طور پر، جو ہمیشہ چلاتا رہتا ہے، ہمیشہ ہر وقت گھروں کے اندر بچے بھی بھاگتے ہیں، بہنیں بھی بھاگتی ہیں، خاندان کے لوگ بھاگتے ہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے زیادہ جس کی بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، سب آوازوں میں بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے، مجھے بھی اور اللہ آپ کو بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی، انبیاء کرام کے دعاؤں کا صلہ ہمیں اور آپ کو اور آپ سب کے خاندانوں کو عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی طرح کی کچھ کمی خطا لفظ واقع سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب